السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 3 آدمیوں کی دعا اللہ تعالی ضرور قبول فرماتے ہیں۔ نمبر 1، روزہ دار کی افطار کے وقت تک۔ نمبر 2، عادل بادشاہ کی۔ نمبر 3، مظلوم کی، جس کو حق تعالی شانہ بادلوں سے اوپر اٹھا لیتے ہیں اور آسمان کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، اور ارشاد ہوتا ہے کہ میں تیری ضرور مدد کروں گا، گو کسی مصلحت سے کچھ دیر ہو جائے۔ یہ حدیث امام احمد نے نقل کی ہے اور ترمذی نے بھی یہ حدیث نقل کی ہے۔ در منصور میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نقل کیا ہے، جب رمضان کا مہینہ آتا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ بدل جاتا تھا اور نماز میں اضافہ ہو جاتا تھا اور دعا میں بہت عاجزی فرماتے تھے اور خوف غالب ہو جاتا تھا۔ دوسری روایت میں ماں فرماتی ہیں کہ رمضان کے ختم تک بستر پر تشریف نہیں لاتے تھے۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ حق تعالی شانہ رمضان میں عرش کے اٹھانے والے فرشتوں کو حکم فرما دیتے ہیں کہ اپنی اپنی عبادت چھوڑ دو اور روزہ داروں کی دعا پر آمین کہا کرو۔ کتنی بڑی سعادت مندی ہے کہ اپنی اپنی عبادت چھوڑ کر روزہ داروں کی دعا پر آمین کہا کرو۔ بہت سی روایات سے رمضان کی دعا کا خصوصیت سے قبول ہونا معلوم ہوتا ہے، اور یہ بے تردد بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب اللہ کا وعدہ ہے اور سچے رسول کا نقل کیا ہوا ہے تو اس کے پورا ہونے میں کوئی شک نہیں۔ لیکن اس کے بعد بھی بعض لوگ کسی غرض کے لیے دعا کرتے ہیں، مگر وہ کام نہیں ہوتا، تو اس سے یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ وہ دعا قبول نہیں ہوئی، بلکہ دعا کے قبول ہونے کے معنی بھی سمجھ لینا چاہیے کہ دعا قبول ہونے کا کیا مطلب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب مسلمان دعا کے قبول ہونے کا نہ قبول ہونے کا کیا مطلب ہے؟ عام طور سے لوگ شکایت کرتے ہیں کہ مولوی صاحب بہت دعا مانگی قبول نہیں ہوئی۔ یہ بات نہیں ہے۔ میں یہ مضمون تھوڑا سا لمبا ہے، انشاءاللہ 11ویں سبق میں دے دوں گا اس کو، لیکن ابھی تو میں اتنی بات کہتا ہوں کہ رمضان کے مہینے میں رات اور دن بہت قدر کیجیے اور روزانہ عادت ڈالیے ایک بات کی، اللہ تعالیٰ سے روزانہ 4 محبتوں کا دعویٰ خود کرو اللہ کے سامنے۔ نمبر 1، اے اللہ مجھے تجھ سے محبت ہے۔ نمبر 2، اے اللہ مجھے تیرے نبی سے محبت ہے۔ نمبر 3، اے اللہ مجھے تیرے قرآن سے محبت ہے۔ نمبر 4، اے اللہ مجھے تیرے پورے دین سے محبت ہے۔ پھر آخر میں کہو کہ اللہ اب تو مجھے تیرے دین پر چلنے کی توفیق دے۔ یہ سبق چل رہے ہیں، ایک کان سے سنا دوسرے کان سے نکالا، یہ محرومی کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے توفیق بھی مانگیے، توفیق تو ملتی ہے اس کی طرف سے کہ اللہ مجھے توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ان سبقوں کو قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی نجات کا ذریعہ بنائے۔ اس لیے اس مہینے کی خوب قدر کیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔